غسل کا طریقہ، اس پہ ہم آتے ہیں نفاس، حیض، استحاضہ، منی، اس کی مسائل ہم نے بہت تھوڑی سی بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا. تھوڑا اتنے کو کہتے ہیں، بڑا بہت اتنے کو کہتے ہیں، کہ تھوڑی بہت مسائل ہم نے کیا کر دیا، بیان کر دیا. اب آتی ہے غسل کا طریقہ جو ہے، سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ استنجا کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ استنجا کرنا ہے. اس میں ایک بات کروں گا، جو لوگ سیکھے اور درس اثار سنن سے بتاؤں، آپ لیکچر نمبر 8-9 جس میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اس کو سنی اور اس میں بھی غور کری. استنجا پہلے کیا کرنا ہے؟ استنجا، کیونکہ سارا کام یہاں سے شروع ہے. حیض سے کوئی عورت، نفاس سے، استحاضہ سے کوئی عورت پاک ہو گئی، یا مرد انہوں نے دماغے اور منی نکالی، اس سے پاک ہو گئی، تو کیا کرنا ہے؟ جب غسل کرنا ہے پہلے استنجا کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ استنجا. تو استنجا ازالت النجاست، وہ نجاست جو آپ کی انداموں پر لگی ہے اس کو دھونا ہے. کیا کرنا ہے؟ اس کی دھونا ہے، صاف کرنا ہے. کہ جی 6-7 طریقے اس بار میں کروں گا. نمبر 1 کام دے، استنجا کی 5 قسمیں ہیں. کتنے؟ 5، جن میں سے 2 قسم فرض اور واجب کا ہے. 2 قسم سے فرض اور واجب کا. جب عورت حیض، نفاس، استحاضہ اور جنابت کے حالت سے فارغ ہو جائے، اس کے بعد وہ نجاست جو اس کی بدن پہ لگی ہے اس کا دھونا فرض اور واجب ہے. کیا ہے؟ فرض ہے. حیض سے، نفاس سے، استحاضہ سے. یا کسی نے کیا کر دیا رات کے وقت خواب میں کیا اخوا دیکھا ادھر گیا، بھول گیا، پھر کچھ کام کر دیا، تو اس کی بدن کی منی ہے، اس کا دھونا فرض ہے. اس مسئلہ کو یاد کرو. کیوں؟ اور خاص مخارج دونوں کو دھونا ہے. اب یہ کیا کر دیا؟ ایک عورت وہ نفاس سے پاک ہو گئی. جب پاک ہو گئی تو پہلے جائیں گے اور اس جگہ کو دھوئیں گے. کیا؟ مخرجی نجاست، جس پر نجاست نکل گیا ہے اس کو کیا کریں گے؟ دھوئیں گے پہلے نمبر پر. ٹھیک ہے. اگر آپ نے پہلے نہیں دیا تو آپ نے ایسا پانی پیر دیا اوپر سے پانی کیا کر دیا؟ پیر دیا. تو وہ نجاست جاتے ساری بدن سے ملاتی. اور جب غسل خانے کے اندر کسی نے اس ٹوپی کو رکھا ہے، اس کی جو پیپ ہے اس کے اندر تو پانی جمع ہو کر آپ کو سارا انشاءاللہ دھوئیں گے. اور نجاست بھی اس پانی میں شامل ہے نا. دیکھو یہ بوتل ہے، اس کے اندر کسی نے تھوڑا سا ایک قطرہ بول کر دیا، ایک قطرہ، آپ اس کو پئیں گے؟ پیئیں گے. تو دیکھو آپ کی بدن کی کچھ نجاست اور اس پانی میں شامل ہے، اور یہ پانی آپ کے بدن سے لگتا ہے تو وہی سارا جسم جو ہے وہ نجس ہوا. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے کہ نجاست مزید پھیل نہ جائے، پھیلتے جانتے. نمبر 2، جب نجاست اپنی مخرج سے تجاوز کرے تو امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا دھونا واجب ہے. کیا؟ ایک شخص، ایک عورت کو حیض آیا اور اس مخرج سے جو نکلتا ہے اس سے تجاوز کر گیا، ادھر گیا چکر کے لیے، سیر کے لیے، تفریح کے لیے، یہ کر دیا تو اس کا دھونا واجب ہے. امام محمد کہتے ہیں خواہ نجاست تھوڑا سا ہو گیا، زیادہ ہو. ٹھیک ہے. تھوڑا ہوا، زیادہ ہو، اس میں زیادہ احتیاط بھی ہے، تو اس وجہ سے کہتے ہیں اس میں احتیاط ہے، تو آپ اس پر عمل کے لیے. ٹھیک ہے. شیخین کہتے ہیں، شیخین ابو حنیفہ اور ابو یوسف کو کہتی ہیں، اور دونوں کہتے ہیں کہ درہم کی مقدار کا ہو، درہم کی مقدار کے مطابق. درہم اتنا ہے غالباً، اتنا جگہ اس کا دیا اور جواب ہے، لیکن نہیں کروں گا، شرم آتا ہے.
ورنہ اس کا میں اصل مخرج آپ کو بتاتا کہ کس وجہ سے درہم کی مقدار کا تعین کیا ہے حدیث میں بھی اور ایمان. وہ کہتا ہے اگر درہم کی مقدار کے برابر ہو تو اس کا دینا واجب ہے, اگر درہم سے کم ہو تو کوئی بات نہیں, اور اگر درہم سے زیادہ ہو تو پھر بھی دینا واجب ہے. اتنا تک کی مسئلہ. لیکن جب نجاست نکل گئی اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیا ہوں گے, پھیل جائیں گی اس جسم پر, زیادہ ہوں گی, پھر درہم سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے, تو اس وجہ سے تھوڑا سا بھی اس کا دینا واجب ہے. فتویٰ ہم امام محمد رحمہ اللہ کے قول پہ دیکھیے. وصلی اللہ.